أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. نماز گزاران عزیز، سلسلہ بحث نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 10 ہے۔ کل اس خطبے کے ذیل میں مولا کائنات کے اس کلام کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں ابتدائے خطبے میں مولا نے شیطان اور شیطان صفت لوگوں کے اوصاف بیان کیے تھے، ان کے حیلوں اور ان کے مکر و فریب سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ کیوں کر ان کے لشکر کو لشکر شیطانی نہ کہا جائے جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی بیعت کو توڑا، اختلاف پیدا کرنے کے لیے نفاق کا اظہار کیا اور جاہ و حشم کی لالچ کا اظہار کیا۔ اور اس کے ذیل میں یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر انسان ذرا سا بھی شیطان کو راستہ دے گا تو وہ گمراہ اور ہلاک ہو جائے گا۔ ایک بری صفت بھی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے۔ نمونے کے طور پر ابن ملجم مرادی کو بیان کیا تھا، ان کے سابقے کو بیان کیا تھا۔ لہٰذا اگر انسان شیطان کو راستہ دے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے اشاروں پر چلنے لگے تو وہ دین ہی کا سہارا لے کر، دینداری کا ہی سہارا لے کر اس آدمی کو بھی قتل کرنے پر اتر جاتا ہے جس کے لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، میزان الاعمال ہے، یہ روح ایمان اور کل ایمان ہے۔ ایسے شخص کو بھی انسان قتل کرنے پر اتر جاتا ہے، وہ بھی دینداری کے سہارے سے۔ استاد مرحوم شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کیوں اس نے ماہ مبارک رمضان میں اور شب قدر میں انتخاب کیا، شب قدر کا انتخاب کیا کہ مولا کائنات کو قتل کیا جائے، ان کے سر پہ ضربت لگائی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی خشک مقدسی اور ظاہری دینداری کے اعتبار سے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر علی کو رمضان میں شب قدر میں قتل کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ یہاں تک انسان کی سوچ بھٹک سکتی ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر اس نے شیطان کو راستہ دے دیا تو پہلے ہی مولا کائنات نے 3 مرتبہ بیعت لی تھی۔ جب یہ آیا تھا یمن سے تو سب وہاں رہنے والے اطراف میں لوگوں نے سوال کیا تھا، یا علی آپ ایسے اس سے بیعت لے رہے ہیں، کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، ہزاروں کے لوگوں نے آپ سے بیعت لی ہے، بیعت کی ہے، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ 3 مرتبہ لے رہے ہیں۔ مولا کائنات پہلی مرتبہ بیعت لیے، پھر کہا دوبارہ مجھ سے بیعت کرو کہ تم کہیں بے وفائی نہ کر دو، تو اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ بیعت لی۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو ایک مشہور شاعر کے شعر سے مولا کائنات نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں بیعت لے کے حجت تمام کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، وہ میری موت چاہتا ہے، وہ میری زندگی چاہتا ہے۔ اس طریقے سے بہرحال تو آج اس کی ایک وجہ بیان کر رہے ہیں مولا کائنات کہ کیوں انسان شیطان کا شکار ہوتا ہے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی۔ بیان کریں گے کہ یہ بصیرت کیا ہے، لیکن مولا کائنات کا وہ عربی جملہ، عربی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امام بیان کرتے ہیں کہ
انہوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا ہے، پیادہ لشکر بھی، سوارا لشکر بھی، مختلف بہانوں اور حیلوں کے ذریعے سے، لیکن وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي، اور میرے ساتھ تو بصیرت ہے، میری بصیرت ہے، یعنی میں ہر چیز کو دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، حقیقت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، بہترین جملہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لاکھ بھی کوشش کر لیں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی علی نے اپنی زندگی میں نہ کبھی دھوکہ کھایا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ صحیح؟ اب ظاہری طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق چھین لیا گیا، ان کی خلافت چھین لی گئی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بارے میں مولا کائنات بیان کرتے ہیں حاکم شام کو ایک خط لکھتے ہوئے کہ تو جسے چالاکی سمجھ رہا ہے وہ مکاری ہے نا، تو یہ دھوکہ نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ دھوکہ دیا ہے تو تب بھی یاد رکھ لے کہ دھوکہ کھانا بد کرداری کی علامت نہیں ہے، دھوکہ دینا بد کرداری کی علامت ہے۔ ایک گھناؤنی چہرے سے نقاب کو ہٹایا مولا کائنات نے۔ تو میں نے نہ کبھی کسی حقیقت پر پردہ ڈالا ہے اور نہ ہی جسے میں حقیقت سمجھتا ہوں کسی نے پردہ ڈال کے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، بصیرت جسے ظاہراً انگلش میں انسائٹ کہا جاتا ہے، اسے انسائٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بصیرت ہے کیا؟ یعنی وہ طاقت، وہ ملکہ جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی حقیقت کی گہرائی کو جان لیتا ہے، وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتا۔ مثال کے طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر اگر آپ سانپ کو دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت، نرم و ملائم، صحیح، سانپ کو اگر آپ دیکھیں گے، لیکن کیا ہم جیسے اسے دیکھیں گے گلے سے لگا لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے؟ بھائی بہت ہی خوبصورت ہے، بہترین چیز ہے، نرم ہے، ملائم ہے، اس سے دوستی کرو، تو آپ اور ایک ہر عقل مند آدمی کہے گا وہ بظاہر خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر ایسا زہر ہے کہ اگر اس کا ذرہ برابر بھی اثر ہوا تو انسان دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو ہر عقل مند آدمی خوبصورت چیز سے دھوکہ نہیں جانا، اسی لیے مولا کائنات نے دنیا کو بھی نرم اور ملائم سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ صحیح، لین مسھا، بظاہر سانپ کو دیکھیں گے اور اس سے چھیئیں گے تو بہت ہی نرم اور ملائم ہے، صحیح، لیکن اس کا زہر بہت ہی خطرناک ہے۔ دنیا بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن دنیا نے اپنے اندر بہت بڑا خطرناک، ہلاک کر دینے والا زہر اپنے پاس لیے ہوئے ہے۔ اس کی مثال ہم جنگ صفین ہی میں دیکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ قریب تھا کہ مالک اشتر کے ذریعے سے حاکم شام مارا جائے اور بہت بڑی جیت حاصل ہو جائے مولا کائنات کو۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا؟ قرآن نیزوں پر بلند کیا، صحیح، تو اس کے بعد چونکہ بصیرت نہیں تھی، حقیقت کا علم نہیں تھا، تو سارے مولا کائنات کے لشکر میں رہنے والے اکثر سپاہیوں نے اپنا ہتھیار ڈال دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا؟ ان کے اندر بصیرت نہیں تھی۔ اگر بصیرت ہوتی تو خود ناطق قرآن علی ہے، حقیقت قرآن علی ہے، روح قرآن علی ہے، کبھی وہ علی کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ انہوں نے ظاہری قرآن کے اوراق کو دیکھا جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا، تم دھوکہ کھا رہے ہو اور ہتھیار ڈال رہے ہو، وہ تو کاغذ والا قرآن ہے، حقیقی قرآن تو میں ہوں، صحیح، تو لیکن وہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے، اور یہی نتیجہ تھا کہ پھر جنگ نہروان بھی واقع ہوئی، قرآن نیزے پر بلند کر کے بہت بڑی سازش کی گئی۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بصیرت
پیدا کرے اپنے اندر، حقیقت کو درک کرنے، حقیقت کو پہچاننے کی۔ ایک اور مثال آپ نے نام سنا ہوا ہے اور جانتے بھی ہیں کہ مولا کائنات کے ایک خاص شاگرد تھے ابو الاسود دؤیلی، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن میں اعراب لگایا ہے، زیر زبر پیش وغیرہ جو لگایا، غلط قراءت کرنے سے محفوظ ہونے کے لیے حرکات جو لگائی ہے، سب سے پہلے مولا کائنات کے شاگرد ابو الاسود دؤیلی ہے نا، مولا کائنات ہی کی شاگردی میں رہ کر انہی سے سیکھ کر انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اس لیے کہ عرب لوگ تو پھر بھی پڑھ ہی لے سکتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں نے جو قرآن کو پڑھنا چاہا تو چونکہ ان کی اپنی زبان نہیں تھی، اس میں زیر زبر اور قرآن نہیں تھا، تو بہت سارے غلط قرات ہو رہی تھی، اسے بچانے کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ یہ ابو الاسود دؤیلی نے مولا کائنات کے حکم سے اٹھایا تھا۔ تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد، یہ بصیرت میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مولا کائنات کی شہادت کے بعد حاکم شام کی طرف سے اس وقت کا سب سے بہترین شہد ابو الاسود دؤیلی کے گھر بھیجا گیا، حاکم شام کی طرف سے بہترین تشت میں رکھا ہوا، سجایا ہوا، اور دروازہ کھولا تو جناب ابو الاسود دؤیلی کی بیٹی آئی، کہا کیا ہے؟ کہا یہ حاکم شام کی طرف سے شہد ہے، ابو الاسود دؤیلی کے لیے بہترین ہدیہ ہے اس کی طرف سے۔ تو جیسے ہی اس نے روپوش کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ بہترین شہد ہے، تو سوال کیا کہ یہ کس کے لیے؟ کہا یہ ابو الاسود دؤیلی کے لیے، بہت بہترین شہد، مزیدار۔ اس کو دیکھنے کے بعد ابھی اس نے اپنی انگلی کو آگے بڑھایا بیٹی نے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو چکھا جائے۔ جیسے ہی انگلی کو قریب کیا ابو الاسود دؤیلی نے کہا خبردار بیٹا اس پہ ہاتھ نہ لگانا۔ کہا یہ بہترین شہد ہے، کہا شہد نہیں زہر ہے۔ اللہ اکبر! ابو الاسود دؤیلی، بیٹی ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ابو الاسود دؤیلی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، دل کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہا بابا یہ تو شہد ہے، حاکم شام کی طرف سے آیا ہے، اتنا بہترین ہے، یہ مخصوص آپ کے لیے ہے۔ کہا نہیں بیٹا وہ زہر ہے۔ کہا بابا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ میں علی سے دور ہو جاؤں، جو چیز ولایت علی سے دور کرنے کے لیے آئے وہ شہد بھی ہو تو زہر کہلاتی ہے نا۔ تو دل کی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے، اسی کا نام بصیرت ہے۔ تو مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس بصیرت جیسی طاقت ہے، نہ میں کسی کو دھوکہ دوں گا اور نہ ہی میں دھوکہ کھاؤں گا۔ اچھا، پھر آگے بڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَأُفْرِتَنَّ لَهُمْ حَوْزًا أَنَا مَاتِحُهُ، میں ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ تو اب یہاں پر ایم یمین سے لیا گیا ہے بعض لوگوں کے نزدیک، جس کے معنی قسم کے ہیں، یعنی مولا کائنات قسم کھا رہے ہیں کہ اگر واقعاً جنگ کا سامنا مجھے کرنا پڑا تو میں ایسی جنگ بتاؤں گا کہ جنگ کے میدان ہی کو میں حوض بنا دوں گا، یعنی اتنا گہرا پانی اس کے اندر ہوگا کہ کوئی اس میں گرتا ہے تو سوائے میرے کوئی اور نکالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو مولا کائنات فصاحت اور یہ بلاغت ہے ان کی، عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حوض سے مراد میدان جنگ ہے، یعنی اگر میرے مقابلے میں کوئی آئے تو میں ایسی جنگ اسے دکھا سکتا ہوں کہ میں میدان کارزار کو مقتل میں بدل سکتا ہوں، وہاں خون بہا کے اتنا خون بہے گا کہ لوگ اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتے اگر جب تک میں نہ چاہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں جنگ کے میدان میں ایسا کارنامہ بتاؤں گا، ایسی جنگ کروں گا کہ لوگوں کے لیے بچ کر نکلنا آسان نہیں ہوگا، ہے نا۔ مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے آج کی تقریر کا اور اس خطبے کا کہ انسان اگر شیطان سے بچنا چاہے تو اسے بصیرت کی ضرورت ہے۔ پہلے انسان بصیرت حاصل کرے اور
ممکن نہ ہو انسان کے لیے تو پھر جو اہل بصیرت ہیں ان کی پیروی کرے۔ ہر آدمی ہر حقیقت کو نہیں جان سکتا، تو جو اہل حق ہیں، جو حق پرست ہیں، ایسے لوگوں کی کم از کم پیروی کرے تاکہ وہ شیطان اور شیطان کے حربوں سے محفوظ ہو سکیں۔ تو یہ خطبہ نمبر 10 چونکہ بہت ہی مختصر تھا، ہم نے 2 دن میں اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی اور خطبے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کو معارف اہل بیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔